الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، محبان سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کلین مرکزی مجلس اہل سنت ہر سال جمادی الثانی کے اس مہینے میں بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مخدومہ کائنات سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ علیہ السلام کا ولادت مناتی ہے۔ آج بھی پہلے مرکز اہل سنت جماعت جامع مسجد افضل گنج میں جشن ولادت سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا منعقد ہے۔ اس مہینے میں مخدومہ کائنات سید کائنات سید کونین شہزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت عمل میں آئی۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے، جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جلوہ گر ہوئی ہوں گی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوئی ہوں گی۔ اور حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ گرامی ہیں، وہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی شہزادی نبوت کے گھرانے کی، وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور یہ بات ہم سب کو اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صاحبزادیاں ہیں۔ تاریخ کو بدلنے کی بہت ساری ناکام کوششیں
کی جاتی ہیں، خصوصاً اسلامی تاریخ کو بدلنے کا غیر فرقوں نے بہت زور لگایا۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی صاحبزادی ہے، وہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ لیکن اہل سنت الجماعت اور بہت سارے مسلمان اس پر متفق ہیں، اور یہ سچی صداقت اور حقیقی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 شہزادیاں ہیں۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخری چوتھی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ بات اچھی طرح ہم ذہن نشین کر لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں، اور حضرت فاطمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری چوتھی صاحبزادی ہیں، اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور یہ 3 صاحبزادیاں 4 صاحبزادیوں کی والدہ گرامی حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس طرح ہم ہر شہزادی سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ اہل سنت الجماعت کا مزاج ہے، عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ان کو کہا جاتا ہے جو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ السلام کے شہزادے ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شہزادے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اس لیے آل رسول اولاد علی کہا جاتا ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار مولائے کائنات امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ ہے۔ تو حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی والدہ گرامی ہیں، اور سیدوں کی دادی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو فرمایا کہ تمام لوگوں کی اولاد بیٹوں سے چلتی ہے، مگر میری اولاد بیٹی سے چلی ہے۔ اور اس لیے سرکار نے فرمایا کہ میری اولاد علی کے پشت میں رکھی گئی ہے۔ تو اس لیے جتنے سید ہیں ان کو آل رسول، اولاد علی، فرزندان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اس لیے سیدوں کا بڑا احترام کیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت رکھو کیونکہ وہ اللہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی خاطر، اور میری خاطر میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی نوح کی مثال ہے۔ جو اس کشتی میں بیٹھا وہ غرق نہیں ہوا، جو کشتی کو چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا۔ تو اس طرح معلوم ہوا کہ اہل بیت اطہار سے محبت رکھنا علامت ہے اہل سنت الجماعت کی، اور علامت ہے پار ہو جانے کی، علامت ہے جنت حاصل کرنے کی۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرے بعد وہ شخص تمہیں بہتر ہے جو میری اہل بیت اطہار سے بہتر ہے، یعنی ان سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اہل بیت اطہار سے بہتر کا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت سے بہتر نہیں ہے، بلکہ اہل بیت اطہار سے بہتر انداز میں سلوک کرتا ہے، اہل بیت اطہار کو چاہتا ہے، اہل بیت اطہار کی خدمت کرتا ہے۔ جو میری اہل بیت اطہار کی خدمت کرے گا، ان کا خیال کرے گا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ سرکار کی اہل بیت اطہار سے محبت رکھیں اور ان سے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کا اچھے انداز میں ذکر پاک کریں۔ اس لیے سرکار نے فرمایا سب سے پہلے میری محبت بچوں کو سکھاؤ، اور دوسری میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، پھر قرآن پاک سکھاؤ۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے یہ اہل بیت اطہار ہے، جن کو اللہ نے کہا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی نبی کے گھر والوں سے، نبی کے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ محبت اور مودت میں بہت بڑا فرق ہے۔ محبت عارضی ہوتی ہے، مودت ہمیشہ رہتی ہے۔ اس لیے یہاں محبت نہیں ہے، اہل بیت اطہار سے مودت رکھنا ہے۔ اور اہل بیت اطہار میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ بتائیے، سرکار کی صاحبزادی ہیں، سرکار کی لخت جگر ہیں۔ سرکار نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ تو سرکار نے جب علانیہ فرمایا کہ فاطمہ میری جسم کا حصہ ہے، تو بات کھل کے اور واضح آ گئی، سمجھ میں آ گئی کہ حضرت فاطمہ کون ہے، ان سے کیسی محبت رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے۔ وہ ساری کائنات کے آقا، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ تو اب وہ ساری کائنات میں سرکار کی شہزادی ہونے کے لحاظ سے بڑی فضیلت کی مالک ہے، اس لیے ان کو مخدوم کائنات کہا جاتا ہے، ان کو سید کائنات کہا جاتا ہے، اور آپ کو بطول کہا جاتا ہے، زہرا کہا جاتا ہے، اور آپ کو زکیہ کہا جاتا ہے، آپ کو مرضیہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی بڑی اونچی شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کیونکہ آپ سرکار دو عالم رسول پاک مختار کل کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کی ہے، وہ سرکار کا آغوش ہے، وہ گھر ہے حضرت فاطمہ کا جہاں قرآن پاک نازل ہوتا ہے۔ ایسے بڑے گھر میں جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے کائنات میں، اس بڑے گھر کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری فاطمہ نے پاکی اختیار کی، اللہ نے ان کی اور ان کی اولاد پر دوزخ کو حرام کر دیا۔ یہی بات ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جس سے ناراض ہو جاتی ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کرنا پڑے گا، اور آپ کا ذکر پاک کرنا ہے۔ اس لیے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت یہ ولادت پاک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال منعقد کرتی ہے، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اہل سنت الجماعت ہیں، اور اہل سنت جماعت وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت اطہار ہے تو دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ اکرام ہے، اور صحابہ اکرام بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ سارے صحابہ سرکار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہیں، اور عام
مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ حضرت فاطمہ سے، حضرت علی سے، حضرت امام حسن، امام حسین، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سارے نبی کے گھر والوں سے محبت اور مودت رکھیں اور ان کا تذکرہ بلیغ کریں۔ اس لیے ہماری اور آپ کی وابستگی یہی ہے کہ سید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کرم اللہ وجہہ کے جو حالات ہیں، پاک حالات، ان کو اپنے گھر والوں کو سنائے۔ سیدہ فاطمہ وہ اسوہ نور رکھتی ہیں کہ ان کے طریقے پہ چل کر ہم اسلامی زندگی گزار سکتے ہیں، ہم ان کے طریقے پہ چل کر انسانیت کو بہترین درس دے سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عمر کم ہی عمر میں آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہیں جو حیا میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، سخاوت میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، زہد و ورع میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اور آپ نہایت ہی پردہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے خود فرمایا ہے کہ عورت کا بہترین کام یہ ہے کہ کوئی عورت کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور غیر محرم غیر مرد کسی عورت کو نہ دیکھے۔ اس طرح آپ حجاب کو پسند فرماتی ہیں اور آپ کے بالوں کو چاند و سورج بھی نہیں دیکھے، اس قدر گھر میں رہ کر بھی پردہ فرماتے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کرم اللہ وجہہ سے شادی ہونے کے بعد سرکار دو عالم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی ایسے شخص کی ہے جو سردار ہے۔ حضرت فاطمہ ہمیشہ حضرت علی کی مرضی کے مطابق اپنے گھر کو چلاتی تھی۔ حضرت فاطمہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی تربیت فرمائی، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی تربیت فرمائی۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے دونوں شہزادے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی اسلام کے لیے عطا کر دی، اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا ایسا کردار تھا کہ آج بھی زمانے کو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی کردار کی ضرورت ہے۔ دین کے لیے، دین کو بچانے کے لیے امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، تو دین کو بچانے کے لیے امام حسین نے جنگ کی۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان سے صلح کرتا ہے میری ان سے صلح ہے، جو ان سے جنگ کرتا ہے ان سے میری جنگ ہے۔ یہ مقام اہل بیت اطہار کا، اور یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایسی خیر و خیرات کرنے والی، سخی اور گھر کا خیال رکھنے والی اور دین کے لیے لوگوں کو سمجھانے والی، اور یہی نہیں، آپ عبادت گزار ایسی تھی کہ عبادت کرتی اور جب صبح ہوتی تو اللہ سے عرض کرتی تھی، اے اللہ تو نے راتوں کو اتنی چھوٹی بنایا ہے کہ فاطمہ نے ٹھیک سے عبادت بھی نہیں کی۔ ایسی عبادت، روزے پہ روزہ رہنا، عبادت کرنا، گھر کا کام کرنا، خود چکی چلانا، اور پورے گھر کا کام خود کرتی تھی۔ آج کی عورتوں کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اسوہ نور سے سبق حاصل کرنا۔ کون حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے؟ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال سے یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیکھا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کرم اللہ علیہا کہ جب گھر میں دیکھا گیا تو ایک ایسا بھی منظر نظر آیا کہ حضرت فاطمہ آرام کر رہی ہیں، لیکن آپ کی چکی
اور آپ کی چکی خود بخود چل رہی تھی. حضرت فاطمہ آرام فرما رہی ہیں اور امام حسن اور حسین کے جھولا خود بخود ہل رہا ہے. یہ دیکھ کر دیکھنے والے حیرت زدہ ہو گئے. آخر یہ چکی خود بخود چل رہی ہے, خود بخود امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام کا جھولا ہل رہا ہے. جب سرکار کی سامنے یہ بات عرض کی گئی کہ یہ منظر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ہم نے دیکھا ہے, چکی خود چل رہی ہے اور جھولا خود بخود ہل رہا ہے, تو سرکار نے فرمایا امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام کا جھولا فرشتے ہلا رہے ہیں, چکی جبریل چلا رہے ہیں. جن کے گھر کی چکی جبریل علیہ السلام چلائیں تو وہ گھر کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. وہ شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, ایسی شاندار. اس لیے تو سرکار نے فرمایا فاطمہ جس سے راضی ہو جائے اللہ اس سے راضی ہو جاتا. اور جب سرکار سے پوچھا گیا آپ کس سے زیادہ محبت رکھتے ہیں تو سرکار نے فرمایا میں اپنی بیٹی فاطمہ سے زیادہ محبت رکھتا ہوں. پوچھا گیا مردوں میں کس سے محبت رکھتے ہیں, ان کے شوہر حضرت علی سے محبت رکھتے. تو یہ باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ ہم بھی اہل بیت اطہار سے زیادہ بہت زیادہ محبت کریں. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ایسے سخی, ایسی خیرات کرنے والے تھے کہ کئی دنوں آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, لیکن آپ روزے پہ روزہ رہتے, لیکن کبھی بھی حضرت علی سے کوئی شکایت نہیں کی, حرف شکایت زبان پر نہیں لائی, اور خود گھر کا کام کرتے تھے. ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ مال غنیمت میں کچھ کنیزیں, کچھ غلام آئے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضرت علی کے فرمانے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور اپنے آنے کا سبب بیان کیا. تو سرکار نے فرمایا فاطمہ تم کو اس سے بہتر چیز نہ دوں میں, کہ اس لیے سرکار نے فرمایا فاطمہ تم اگر اپنے گھر کا کام کر کے تھک جاتی ہو, تمہیں کنیزوں غلاموں کی ضرورت ہے, تو ان سے زیادہ بہتر چیز میں جو دیتا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو, تمہاری تھکن دور ہو جائے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو کنیزیں غلام نہیں دیے, کیا سرکار نے نمونہ پیش کیا ہے, کیا بتایا ہے. آج لوگ ٹیچر لیڈروں کی طرف دیکھتے ہیں اور لیڈر ہے کہ اپنے مکان بھرنے میں لگے ہوئے ہیں, قوم کا کچھ خیال نہیں ہے. لیکن یہاں کونین کی شہزادی آ کے عرض کر رہی ہیں کہ مجھے بھی کچھ غلام, کچھ کنیزیں عطا کی جائیں. لیکن سرکار نے ایسا نمونہ بتایا ہے, سارے حکومت کرنے والوں کو یہ نمونہ اگر سیکھ لیں گے تو ساری دنیا میں امن آ جائے گا, اور یہ عوام کو پریشانی نہیں ہوگی. عوام جو آج پریشان ہے, آج عوام میں جو غربت ہے, عوام جو پریشانی کا شکار ہے, اگر سرکار کے اس نمونے پر چلیں گے. دیکھو لوگ اپنے گھر بھر لیتے ہیں, اپنے لڑکے لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ مالدار بناتے ہیں, لیکن سرکار یہ سننے کے بعد بھی حضرت فاطمہ کو تزویج فاطمہ عطا فرماتے ہیں. پتہ کیا چلا, جو لوگوں پر حکومت کرتا ہے اس کا یہ کام ہونا چاہیے کہ پہلے عوام کی کیا خیال کرے, بعد میں اپنے گھر والوں کا خیال کرے. سرکار نے یہ نمونہ عطا فرمایا اور سید فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا, اور پھر کبھی سرکار کی بارگاہ میں جا کر کچھ عرض نہیں کیا. گھر میں جو گزرتی تھی حضرت فاطمہ خوشی سے اس کو صبر کر کے اپنے گھر کا کام کیا کرتی تھی. ایسی حالت میں بھی آپ لوگوں کے کام آتے تھے. ایک مرتبہ گھر میں کہیں سے کراہنے کی آواز آئی,
کوئی عورت کے کرا رہی تھی. معلوم کیا تو آپ کے خادمہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک عورت درد ذے سے بے چین ہو رہی ہے, وہ کہا رہی ہے اور اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, تو اپنے درد ذے کی وجہ سے تکلیف میں ہے اور اس لیے اس کی آواز آ رہی ہے. حضرت فاطمہ نے چادر اوڑھی, حضرت فضہ کو ساتھ لے گئے, اس عورت کے گھر کو گئے اور اس کے گھر میں جا کر اس کی مدد کی. جب اس کی یہاں اولاد ہوئی تو حضرت فاطمہ الزہرا اپنے گھر تشریف لائے. اس وقت حضرت فضہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ بڑی خوش تھی. دیکھیے کون ہے, شہزادی ہے, کون ہے ان کی, لیکن جا کر لوگوں کی مدد فرما رہی ہیں, ان کے درد و غم میں مدد کر رہی ہیں. آپ کی اگر سیرت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس طرح آپ کئی بے سہاروں کو سہارا دیا کرتے تھے, کئی لوگوں کی مدد کرتے تھے, کئی عورتوں کو آپ اپنی مدد سے فائدہ پہنچاتے تھے. یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لائے. ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی. سرکار نے کہا ان کو لباس کون دیتا ہے؟ حضرت علی نے اپنا امامہ دیا اور کوئی صاحب نے اپنا گھوڑا دیا, اور سرکار نے فرمایا ان کو کھانا کون کھلائے گا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے, لوگوں کے گھروں پہ گئے, لیکن وہاں پر ان کو کوئی چیز نہیں ملی. دیکھو کیسا دور تھا. ایسے دور میں رہ کر صحابہ نے اسلام کی خدمت کی ہے. یہ ہے مقام صحابہ کا, یہ ہے مقام اہل بیت کا. اب ہم 1400 سال کے بعد بیٹھ کے کیا سمجھیں گے؟ اس لیے اہل سنت جماعت کے علماء کی کتابیں پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ کس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, کس طرح اہل بیت اطہار علیہم السلام نے خدمت انجام دی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو کھٹکھٹا دیا, حضرت فاطمہ نے پوچھا کون؟ تو کہا سلمان. تو کیوں آئے ہیں؟ کہا گیا کہ ایک مسجد نبوی میں ایک شخص ہے جس کو کھانا کھلانا ہے, اور میں کئی گھر گیا لیکن کہیں بھی نہیں ملا. آپ کے دروازے پر حاضر ہوا ہوں. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ آج کئی دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے. بچے امام حسن اور امام حسین بھی بھوکے ہیں, کئی دن سے چولہا نہیں جلا ہے. لیکن جب آپ ہمارے گھر پہ آئے ہیں تو پھر خالی مت جائیے. اپنی خاص چادر دی اور کہا شمون یہودی کے پاس جا کر کہو یہ رسول اللہ کی بیٹی کی چادر ہے, اس کو رکھیں اور کچھ پیسے دے دیں, کچھ جو دے دیں تاکہ اس کو پیس کر ہم اپنے مہمان کی خدمت کریں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نور والی چادر, وہ پاک چادر لے کر شمون نامی یہودی ہے اس کے دکان پر گئے, اور جیسا سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا تھا وہی الفاظ شمون یہودی کے کہے. شمون یہودی نے وہ نورانی چادر دیکھی, وہ پاک چادر دیکھی, اس قدر متاثر ہوئے, کہنے لگے اے سلمان چادر اپنی جگہ رکھو, پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ. سمجھے؟ سلمان فارسی سلام اللہ علیہ وہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیے اور مسلمان ہو گئے. صرف چادر کی یہ کرامت ہے.
حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر کی کرامت دیکھیے کتنی عالی ہے، اور چادر بھی واپس کر دی، خود مسلمان ہو گئے، اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ جب نبی کے گھر والے اتنی تنگی میں رہ کر دوسروں کی مدد کے لیے اپنی چادر دے سکتے ہیں تو پھر نبی محترم کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، وہ کیسے اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس لیے شمون نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت زہرا کی چادر کا یہ کمال ہے، اور اس کو پیس کر پھر روٹی بنائی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اور مہمان کو کھلایا۔ تو دیکھیے کس طرح مہمان نوازی، کس طرح سخی ہے۔ ایسی سخاوت کی مثال دنیا دے سکتی ہے؟ بولیے۔ ہم مہمان آئے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ہم بولتے گھر میں ہی نہیں ہے تو دوسروں کو کیا کھلائے، لیکن سید کائنات نے اپنی چادر دے دی۔ اب یہ سخاوت کا یہ اعلیٰ نمونہ صرف نبی کے گھر والے ہی کر سکتے ہیں، وہ ان کی ہی شان ہے، اور انہی کا فیض ہے جو آج بھی دین بچا ہے۔ آپ لگائیے کہ امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی اور مسلمانوں کو صلح کے ذریعے بچایا، تو یہ بھی فیض حضرت فاطمہ الزہرا کا۔ امام حسن علیہ السلام کی صلح پر اگر کوئی بکواس کرتا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ امام حسن علیہ السلام کو تربیت کرنے والے کون ہیں۔ اور امام حسین کربلا کے میدان میں ڈٹ کر یزیدیوں کا مقابلہ کیا ہے، تو یہ بھی تربیت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ اور کیسی تربیت ہے، چکی پیستی تھی ہاتھوں سے اور زبان سے قرآن جاری رہتا تھا۔ گھر میں کام بھی کر رہے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھ رہی ہیں، اور اس طرح اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ تو نتیجہ کیا حاصل ہوا؟ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، اور جب آپ کا سر اقدس نیزے پہ رکھا گیا تو نیزے کی نوک پہ بھی سر اقدس قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ قرآن کیسا پڑھائی امام حسین کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، کس طرح قرآن پڑھا کر ایسی تربیت دے دی کہ وہ پڑھایا، اپنا وہ انداز اختیار کیا تربیت کا کہ امام حسین ان کے شہزادے نیزے کی نوک پر بھی تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ اب اس سے ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کی عظمت کیا ہے۔ اور حضرت فاطمہ اپنی دعاؤں میں ہم جیسے گناہگاروں کو یاد رکھتی تھی، کہتی تھی کہ بابا جان کی امت کو اللہ بخشش عطا فرما دے۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کردار ہے۔ یہ گھر میں ایک وقت گھر میں ایسا ہوا کہ منت کے روزے رہ گئے تھے۔ امام حسن علیہ السلام علیہ السلام جب بیمار تھے تو نیت کی تھی کہ اگر یہ صحت مند ہو جائے تو ہم روزہ رہیں گے۔ جب صحت مند ہو گئے امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام تو منت کے روزے تھے، مولا علی بھی تھے، سید کائنات بھی تھے، امام حسن حسین بھی رہ گئے، پھر گھر کی جو خادمہ تھی وہ بھی روزہ رہی۔ پہلی مرتبہ افطار کے لیے بیٹھے اور روٹی تیار کی۔ افطار کا وقت ابھی بالکل قریب ہے۔ ایک مسکین آیا، غریب، کہنے لگا میں بہت غریب ہوں اور مجھے اہل بیت اطہار کے گھر سے کچھ عنایت ہو جائے۔ تو حضرت فاطمہ نے اپنی روٹی دے دی، مولا علی نے اپنی روٹی دے دی، امام حسن نے دے دی، امام حسین نے دے دی، یہاں تک کہ خادمہ نے بھی دے دی، اس مسکین کو دے دیے۔ پھر دوسرا روزہ سحر کیا، رہ گئے۔ پھر دوسرے دن جب افطار کے لیے بیٹھے، افطار کے عین موقع پر پھر
ایک قیدی آیا، کہنے لگا میں قید سے ابھی آیا ہوں، مجھے کچھ عنایت چاہیے۔ تو اس طرح اس کو بھی روٹی دے دی گئی۔ تیسرے دن یتیم آئے، ان کو بھی روٹی۔ 3 دن قرآن نازل ہو گیا، سورہ دہر۔ اللہ نے تعریف کی ان کی نیتوں کی کہ یہ لوگ صرف دکھاوے کے لیے یتیم، یسیر اور قیدی کو روٹی نہیں دیے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی محبت میں انہوں نے ان غریبوں کی مدد فرمائی ہے۔ اللہ نے جن کی عنایتوں کا ذکر قرآن میں کرے، جن کی سخاوت کا ذکر قرآن میں کرے، جن کے تقوی کا ذکر قرآن میں کرے، جن کے عبادتوں کا ذکر قرآن میں کرے، تو ان ہستی کو ہی فاطمہ کہا جاتا، علی، امام حسن حسین کہا جاتا۔ اس طرح حضرت سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا جان کی امت کو یہ درس دیا ہے کہ لوگوں کے کام آئیں، بیواؤں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، قیدیوں کی مدد کریں، اور لوگوں کو اچھے انداز سے دیکھیں، ان کی مددگاری کریں، ان کے کام آئیں۔ یہی اسوہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک لقب ہے ام ابی۔ ام ابی، باپ کی ماں، یہ لقب ہے حضرت فاطمہ کا۔ کیا عظمت ہے، کیا شان ہے۔ ہماری ہر چیز، ہمارا دل، ہماری جان، ہماری ہر کائنات کی چیز حضرت فاطمہ الزہرا کے قدموں پہ قربان، کیونکہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا تھا۔ حضرت فاطمہ بالکل چھوٹی تھی، سرکار کی ایک ایک چیز کا خیال کرتی تھی، اس لیے یہ لقب پڑ گیا ام ابی، اپنے باپ کی ماں ہے۔ اس طرح سرکار کا خیال کرتی تھی جیسے ماں اپنی بیٹے کا خیال کرتی، تو اس لیے آپ کو ام ابی کہا جاتا تھا، یعنی سرکار کا اپنے والد محترم کا ایسا خیال رکھتی تھی جیسے ماں بیٹے کا خیال رکھتی ہے، ایک ایک چیز کا۔ ایک مرتبہ محیط ابن عقبہ نے کیا کیا، سرکار جو ہے مکے کے سامنے عبادت کر رہے تھے، تو اوجھڑی، جسے ہم پھر بوٹی کہتے ہیں نا، اونٹ کی اوجھڑی لا کر سرکار سجدے میں تھے، آپ کی گردن پہ رکھ دی۔ جیسے ہی حضرت فاطمہ الزہرا ابھی 5-6 سال کی تھی، چھوٹی تھی، معلوم ہوا دوڑتے ہوئے آئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوجڑی کو ہٹایا، صاف کیا۔ سرکار سے اتنی محبت فرماتی تھی، یعنی بچپن میں بھی سرکار کا ایسا خیال کرتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخم لگے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اس کو بوریا کی راکھ جلا کے سرکار کے زخموں کو بھرا کرتی تھی۔ یہ حضرت فاطمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر خدمت کرتی تھی، اس قدر خیال کرتی تھی، اس لیے آپ کو ام ابی کہا جاتا تھا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے پردہ فرمانے کے بعد 6 مہینے ہی اس دنیا میں رہی، اور سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد کبھی حضرت فاطمہ کو ہنستا ہوا کسی نے نہیں دیکھا، ہمیشہ رعا کرتی تھی، سرکار کے روضے اطہر پر حاضری دیتی تھی، اور آپ کی مٹی کو لے کے سونگتی تھی، اور کہتی تھی کہ کیسا دل کہا لوگوں کا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالیں، ہمیشہ رویا کرتے۔ سرکار نے ارشاد بھی فرمایا، مشہور بات ہے کہ سرکار نے پہلے آپ کے کان میں کچھ کہا، آپ رونے لگی، پھر کہا تو آپ ہنسنے لگی، جب پوچھا گیا تو کہا کہ یہ میرا اور رسول پاک کا راز ہے، لیکن جب سرکار پردہ فرمائے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ سرکار نے پہلی مرتبہ میرے کان میں کہا کہ جبریل امی ہر سال 1 مرتبہ مجھے قرآن سناتے تھے، آج 2 مرتبہ قرآن چاہے،
اس کے معنی یہ ہے کہ میں تم سے جلدی جدا ہونے والا ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ جب حضرت فاطمہ رونے لگی تو سرکار نے جو آپ کے کان میں کہا، حضرت فاطمہ نے فرمایا اس لیے یہ کہا کہ تم سب سے پہلے اہل بیت میں تم مجھ سے ملاقات کرو۔ اس لیے سرکار دو عالم کے 6 مہینے کے بعد رمضان مبارک کی تیسری رمضان کو آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو ہے ذکر پاک کر رہے ہیں، اور میں اس موقع پر ہماری جماعت کے نائب صدر استقبالیہ جناب محمد مجیب قادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حالیہ میں وہ مدینہ طیبہ کی حاضری سے فارغ ہو کر آئے اور عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور وہیں پر جنت البقیع میں جا کر سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بھی زیارت کر کے آئے ہیں۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حال ہی میں وہ عمرے اور زیارت کی سعادت حاصل کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اور جب انہوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مزار پاک کو ان دشمنوں نے، ان گستاخوں نے، ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت صحابہ اکرام کے یہ دشمنوں نے کیا کیا، پوری جنت البقیع جنت المعلا میں بلڈوزر لگا کر تمام خبروں کو اور خباؤں کو گرا دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مزار پاک اچھی خوبصورت بنی ہوئی تھی، گنبد تھا، پہلے کی تصویریں آپ دیکھیے، انہوں نے بلڈوزر لگایا، اور یہاں تک کہ بھی تحقیق کرنے والوں نے لکھا کہ صحابہ اکرام جنت البقیع اور جنت المعلا میں بلڈوزر لگا کر ان پاک قبوروں میں غلاظت بھر دی گئی تھی۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد بھی ہم سے کہا جاتا ہے لوگوں کو ان کے پیچھے نماز پڑھو، ان کو اچھا سمجھو، تو ہم کیسے اچھا سمجھیں گے؟ کیسے ان کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے؟ جو اہل بیت کے دشمن، جو خارجی، جو ناسبی، جنہوں نے ایسے کام کیے ہیں، اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد وہاں پر اہل سنت جماعت کی حکومت قائم ہو جائے، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ عظیم المرتبت جن کو سرکار نے فرمایا سید النساء فی العالمین، تمام عالمین میں کی عورتیں، تمام عالم کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہیں۔ سرکار نے فرمایا اے فاطمہ، کیا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جو سارے عالمین کے عورتوں کی سردار ہیں، ان کا مقام، ان کا انداز، ان کا طور طریقہ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ جب ان کی خبر اثر کو دیکھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونا آتا ہے کہ ان کی شہزادوں کی قبوریں تو اتنی جگمگا رہی ہیں۔ خود ہندوستان میں دیکھیے خواجہ غریب نواز، ان کی اولاد ہیں، ان کی گنبد جگمگا رہی ہے۔ بغداد میں حضرت غوث پاک کی گنبد جگمگا رہی ہے۔ اولیاء اللہ کی گنبدوں کو دیکھیے کہ آج بھی لوگ لائٹنگ کر کے کتنی دھوم سے ان کی گنبدوں کو سجاتے ہیں، اور حضرت فاطمہ جو سیدوں کی دادی ہیں، ان کی خبر اثر کو دیکھتے ہیں تو ہمارے کو بڑی پریشانی ہے، بڑا غم، بڑا رنج ہوتا ہے، خون کے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ یہ لعینوں نے ایسا کام کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ کیسی صبر کرنے والی ہے، اور اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مزار پر حاضر ہوتی۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑ کے پاس جن کی مزار ہے، جو شہدائے احد ہے، حضرت امیر حمزہ کی مزار پر بھی حاضر ہوا کرتی تھی حضرت فاطمہ۔ تو قبروں پہ جانا، مزارات پہ حاضری دینا ضروری ہے۔ یہ اسوہ بتا رہا ہے کہ قبرستان میں جانا چاہیے، اپنے مرحومین کی قبور پر فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اس لیے باتیں تو بہت ہیں، ہماری زبان کیا جو ہم ایسی پاک ہستیوں کا ذکر کریں،
ان کے ذکر سے ہماری محفل کو نور والی بنا لیتے ہیں، اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ حضرت فاطمہ الزہرا کے صدقے میں ہم کو جنت عطا فرمائے۔ اور ایک بات بھی چلتے چلتے میں عرض کر دوں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت کا بعض لوگ جو دم بھرتے ہیں، تو محبت اہل بیت اطہار کا نام اہل سنت سے جماعت ہے، اور اہل سنت جماعت جیسا اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں کوئی نہیں رکھتا۔ اس لیے ہم لوگ اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور جو لوگ آل نبی کا محبت کا جھوٹا ڈھونگ رکا چاہ کر کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کو صحابہ نے ستایا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے کہنے پر بھی حضرت ابوبکر صدیق نے ان کا حق نہیں دیا، یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ اپنی جان، اپنے گھر، اپنی اولاد سے زیادہ اہل بیت کو چاہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی محبت فرمائی اہل بیت سے کہ فرماتے تھے کہ میرے گھر اور میری ذات سے زیادہ اہل بیت کے گھر ان کی ذات ہے۔ یہ باتیں نہیں بتائی جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی غلط فیصلہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں نہیں کیا۔ غلط فہمی میں مت رکھو، آج کل ویڈیو کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، غلط واقعہ بتا کر آپ کو سنیت سے ہٹا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق پر الزام لگایا جا رہا ہے، حضرت عمر فاروق کو الزام لگایا جا رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے گھر کو جلا دیا۔ آپ کو استغفر اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ تماچے مارے۔ یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے، یہ غلط اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچا کر صحابہ کی توہین کرنا ہے، یہ غلط پروپیگنڈا ہے۔ حضرت عمر فاروق ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق ہو، تمام کے تمام صحابہ اپنی جان، اپنی اولاد سے زیادہ اہل بیت کو چاہتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نماز جنازہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائی ہے۔ یہ روایتیں بیان نہیں کی جاتی ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، سرکار کا احسان ہے کہ ہم نے اللہ کے محبوب کی محبوب حضرت فاطمہ کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس لیے ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ چند ساتھ کچھ دیر ہم سید کائنات بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر پاک کر سکے۔ اللہ نے اتنا موقع عطا، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدلے، اور ہم کو جنت الفردوس عطا فرمائے حضرت فاطمہ کے تذکرے سے، اور ہمارے عیبوں کو، ہمارے گناہوں کو اللہ چھپا لے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ، دنیا اور آخرت ہر جگہ عزت عطا فرمائے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صدقہ طفیل میں ذکر بہت ہے، کم وقت ہے، اس لیے آج اتوار ہے، آج سے افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جلسوں کا انعقاد کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کر رہی ہے۔ یہ پوسٹر ہے، پوسٹر آپ کو دیے جائیں گے، اپنے اپنے محلوں میں لگائیے۔ پہلا جلسہ آج، پہلا اتوار آج کے دن پہلا جلسہ جناب سردار محمد کامل صاحب ریاست نگر بازار میں پہلا جلسہ منعقد ہو۔ آپ تشریف لائیے تمام۔ سیدنا صدیق اکبر کون ہے، انہوں نے مسلمانوں پر، اسلام پر کیا احسان کیا ہے، اس کی تفصیلات آپ کو معلوم ہوں گی، آپ کا عقیدہ بہتر ہوگا۔ اور یہ بہت اہم ترین ٹاپک ہے، ابوبکر صدیق کو سننا چاہیے اہل سنت۔ ابوبکر صدیق سے محبت رکھنا اہل سنت کی پہلی علامت ہے۔ اس لیے آج ریاست نگر بازار میں ان کا مکان ہے، ریاست نگر کے بازار پہ بھی آ کے فون کریں تو وہیں گھر ہے، ہمارے کنوینر صاحب یا کوئی بھی آ کر آپ کو ریسیو کر سکتے ہیں۔ مکان میں جلسہ رکھے ہیں جو سردار کامل صاحب
جو پابندی سے آتے ہیں، آج کسی وجہ سے نہیں آ سکے، ان کے گھر میں ریاست نگر بازار میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا پہلا جلسہ ہے۔ دوسرا جلسہ مسجد ابوبکر صدیق نور کالونی شاستری پورم میں ہے۔ تیسرا جلسہ، یہ سب جلسے بعد نماز عشاء ہوں گے۔ تیسرا جلسہ بروز منگل حضرت عبدالواسع نقشبندی چشتی جو یہاں پر تفسیر بیان کرتے تھے، ان کے مکان میں ہے، یاقوت پورہ کالون مسجد نور اسلام کی گلی میں۔ اور چوتھا جلسہ محشرم میں ہے، مسجد حضرت احمد علی شاہ صاحب چھوٹی مسجد محشرم میں ہے۔ وہ حضرت احمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سعد اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں، ان کی مسجد میں محشرم میں ہے، نقشبندی لوگ ہیں۔ پانچواں جلسہ مسجد محمودیہ میر محمود پہاڑی کی سڑک جو جاتی ہے 9 نمبر سڑک پر، بڑی مسجد ہے رحال والی، وہاں پر 5واں جلسہ ہے۔ چھٹا جلسہ میرے مکان پر ہے ایوان خادری لاڑ بازار میں۔ اور 7واں جلسہ مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب جو درس حدیث دیتے ہیں، ان کے مکان میں صدیقی منزل میں تعلیم ملڑ میں ہوگا۔ اور آخری جلسہ اتوار کو مرکزی جلسہ یہاں پر منعقد ہوگا۔ آپ سے امید ہے کہ آپ ہر جلسے میں شرکت فرمائیں گے، سنیت کا ثبوت دیں گے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں خراج عقیدت و غلامی پیش کریں گے۔ پوسٹر میں پڑھ لیجئے اور پوسٹر لے جا کے اپنے اپنے محلوں مکانوں میں لگائیے۔ آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آئندہ مرکزی جلسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ منعقد ہوگا۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔